نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ 2 دن کے بعد وہ ماہ مبارک ہمارے پاس آ رہا ہے۔ تمام مسلمان اس بات کے منتظر ہیں، اور یہ ماہ مبارک ایسا ہے سال کے 12 مہینوں میں کہ سلف صالحین اس کا انتظار 6 مہینے پہلے شروع کر دیتے تھے، اور جب یہ گزر جاتا تھا تو اگلے 6 مہینے یوں سمجھے 5.5 مہینے کہہ لیں، کیونکہ 1 مہینہ یہ ہے تو باقی 11 مہینے سال کے جو تھے آدھا سال وہ انتظار کرتے تھے، اور آدھا سال پھر یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ جو رمضان المبارک میں ہم نے عبادات کی ہیں ان کو قبول فرما۔ یعنی یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا ذہن پہ اثر پورے سال رہتا تھا سلف کے زمانے میں۔ آج کل تو شاید کچھ ایمان کی کمزوری واقع ہو گئی ہے، ہم چند دن پہلے ہی اس کی آمد کا انتظار شروع کرتے ہیں، اور جب یہ گزر جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے بھی حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بہرحال یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس کا واقعی انتظار ہونا چاہیے، اور انتظار کی شدت اسی قدر بڑھتی جاتی ہے جوں جوں یہ ماہ مبارک آتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کی آمد کی خوشخبری دی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔ تو جب رمضان شروع ہوتا تھا تو آپ بشارت سناتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے صحیح الجامع الصغیر کے اندر اور سنن نسائی کے اندر۔ کیا فرماتے؟ اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ چکا ہے یا آ رہا ہے، شہر مبارک، یہ بابرکت مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ رب العزت نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، للہ فیہ لیلۃ، اللہ کے لیے اللہ کی ایک رات ہے اس مہینے کے اندر، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص اس کی خیر سے محروم رہ جائے دراصل وہ محروم ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیا کرتے تھے، اور اس ماہ مبارک کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کے اندر جو ہمیں نظر نہیں آتی، ایک کائنات کا وہ حصہ ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، اس کائنات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کائنات ہے جس میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہیں، ملائکہ ہیں، زمین و آسمان تک ایک پورا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا، جو ہمیں بذریعہ وحی، بذریعہ نبوت و رسالت ہمیں ان چیزوں کی اطلاع ہوتی ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے ہم چونکہ دیکھ نہیں سکتے، اس لیے اس کی خبر بذریعہ وحی ہمیں دی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے
کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین میں سے جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، یہ ایک بڑی اہم بات ہے غور کرنے والی، کہ سارے شیاطین نہیں جکڑے جاتے۔ شیاطین میں سے جو اس کی لیڈرشپ ہوتی ہے، جو ان کے سردار ہوتے ہیں، جو ان کو چلانے والے ہوتے ہیں، جو ان کے نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں، ان کے لیڈروں کو اور ان کے جو سرداروں کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹے موٹے جو شیاطین ہیں وہ کھلے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس دنیا کے اندر پھر ہمیں وہ برائیاں اور کچھ نہ کچھ وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک سبب یہ ہوتا ہے وہ شیاطین اپنا کام کرتے رہتے ہیں چھوٹا موٹا، لیکن بڑے بڑے شیاطین جو ہوتے ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جس طرح یہ ہوتا ہے نا، جب حکومت کسی سیاسی سرگرمی میں پابندی لگاتی ہے تو سارے کارکنوں کو گرفتار نہیں کرتی، صرف لیڈروں کو گرفتار کرتی ہے، تاکہ لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ان کو گائیڈ لائن نہ ملے، اور لیکن چھوٹے موٹے کارکن اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں۔ تو یہ سرگرمیاں تھوڑی بہت رمضان المبارک میں بھی جاری رہتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت بہرحال ایک انتظام ضرور کرتا ہے اپنے مومن بندوں کے لیے، کہ ان کے نیکی کرنے میں جو رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ ہے اور شیاطین کی رکاوٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ رکاوٹیں تو اور بھی ہیں، جیسے نفس ہے، نفس کی شرارتیں بھی ہیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اس کی بھی اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو نفس بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور شیاطین اور نفس آپس میں مل کر بندے کو نیکی سے روک دیتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی رکاوٹ اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں کہ شیاطین جو ہوتے ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، گرفتار کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے لیے شفقت اور مہربانی کے بہت بڑے بڑے خزانے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، جیسا کہ یہ حدیث جو میں نے سنائی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس رات کا بھی تذکرہ کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر سورۃ القدر کے اندر بھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ سب بھائیوں کو معلوم ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تو 1000 مہینوں سے زیادہ اس کا اجر و ثواب، یعنی اس مہینے کی وہ رات ہے۔ پھر یہ نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کا بھی تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ مشہور آیت جو سورۃ البقرہ کی ہے، میں نے بھی تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس سے آگے جو آیت ہے اس میں رمضان المبارک کا ذکر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ تو گویا کہ یہ مہینہ قرآن مجید کے نزول کا ہے، اور نزول کے ساتھ ساتھ پھر قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق بنانے کا مہینہ بھی ہے۔ اور قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنانے کی 2 صورتیں جو سنت سے ہمیں ملتی ہیں، ایک تو قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور دوسرا قرآن مجید کی سماعت ہے۔ اور سماعت کا جو بہترین طریقہ ہے وہ قیام ہے، رات کا قیام، اور وہ بھی باجماعت قیام، انفرادی بھی انسان کر سکتا ہے لیکن باجماعت قیام۔ اس قیام کی حالت میں انسان قرآن مجید کو سنتا ہے، گویا کہ قیام بھی اس مہینے کی ایک خاص عبادت ہے۔ خاص اس لحاظ سے ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اس کا اہتمام ہے، حالانکہ وہ قیام تو باقی سال کے سارے دنوں میں ہوتا ہے، پورا سال ہی ہوتا ہے، اور روزے کا تعلق بھی پورے سال کے ساتھ ہے، لیکن سال کے باقی دنوں میں صیام کا اور قیام کا جو سلسلہ ہے وہ نفل ہے، اہتمام اتنا نہیں ہوتا۔ اور اس ماہ مبارک میں اگرچہ قیام بھی نفل ہی ہے، لیکن اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر کشش اور انسینٹیو اس کے اندر رکھا گیا ہے کہ کوئی ایمان والا شخص پسند نہیں کرتا کہ میں اس کو چھوڑوں اور اس سے محروم ہو جاؤں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، ایک بوجھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، لیکن انسینٹیو اتنا بڑا رکھ دیتا ہے کہ انسان کو اختیار دیتا ہے کہ ہاں فرض تو تمہارے اوپر نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ تم اس کو اگر چھوڑ دو گے تو بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو انسان اس وقت اپنے ایمان کی وجہ سے اس کو اختیار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کچھ چیزوں کو فرض بھی قرار دے دیتے ہیں کہ وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، اور نہ کرنے والا شخص جو ہے پھر وہ سزا کا مستوجب ہوتا ہے۔
تو رمضان کا جو سیام ہے، رمضان کا جو روزہ رکھنا ہے، اس کو تو فرض قرار دیا گیا، کتب علیکم الصیام، لیکن کتب علیکم القیام نہیں ہے، یعنی قیام فرض نہیں ہے، لیکن اس کا سیام کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے کہ وہ تعلق اگر نہ ہو تو روزے کا مزہ نہیں آتا پھر اس میں۔ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے انسان کھانا کھاتا ہے، کھانے میں اصل چیز تو وہ روٹی ہوتی ہے جو انسان کھاتا ہے، جس کے اندر کیلریز وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں اس کھانے کے ساتھ جتنے لوازمات ہوتے ہیں، دیگر سالن کا اچھا ہونا، اس کے چٹنی ہونا، اس کے ساتھ سلاد کا ہونا، اس کے ساتھ چائے کا ہونا، پانی کا ہونا، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں کس لیے ہوتی ہیں کہ اس کھانے کو مزید لذیذ بناتی ہیں، اور انسان ان کو چھوڑتا نہیں ہے، انسان اپنے کھانے کے لیے اتنا اہتمام کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی انسان کی ایک لذت ہے۔ انسان جو ہے نا، یہ روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ روح انسان کے زندگی کا ایک حصہ ہے، انسان زندہ ہے روح اور جسم کے ساتھ مل کر زندہ ہے۔ اس میں سے ایک چیز اگر الگ ہو جائے، یعنی دونوں چیزیں الگ ہو جائیں، روح الگ ہو جائے، جسم الگ ہو جائے، اس کو موت کہتے ہیں۔ روح علیحدہ ہو تو بھی وہ میت ہے، جسم علیحدہ ہو تو بھی میت ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ملتے ہیں تو زندگی وجود میں آتی ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں سے ایک چیز بیمار ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ہماری میڈیکل سائنس جو ہے وہ چونکہ روح پر اس کا میدان ہی نہیں ہے، روح پر وہ ریسرچ اس کی نہیں ہے اور کر بھی نہیں سکتی۔ جسم پر تو اس کی ریسرچ موجود ہے، جتنے ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، ہومیوپیتھ ہیں، جتنا علاج ہوتا ہے وہ جسم کا علاج کرتے ہیں اور جسم کی خوراک کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید جو ہمارا دین ہے، ہمارا دین جو ہے وہ چونکہ مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ انسانی روح کو بھی ایڈریس کرتا ہے، اور انسانی روح کو اور انسانی جسم کو، دونوں کو وہ ایڈریس کرتا ہے۔ تو اس لیے اسلام روح کی غذا کا بھی بندوبست کرتا ہے، اس کے لیے بھی باقاعدہ گائیڈنس وہ مہیا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ جسمانی غذاؤں کے لیے بھی ہدایات دیتا ہے۔ اسلام کا جتنا نظام عبادات ہے نا، ان عبادات کے اندر انسانی جسم کے لیے بھی خوراک اور اس کا اہتمام موجود ہے، باقاعدہ غذائیت کا، اور روحانی غذا کا بھی اہتمام موجود ہے۔ باقی عبادات تو خیر ہمارا موضوع نہیں ہے، کیونکہ ہم روزے پر بات کر رہے ہیں۔ تو روزہ جو ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے جسم اور روح کی پرورش کے لیے اور اس کی قوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا بہترین پیکج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم رات کو تراویح پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں قرآن مجید سنا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور روح کی سب سے بہترین غذا قرآن مجید ہے۔ تو انسان اپنی روح کی پرورش کرتا ہے، روح کو غذا مہیا کرتا ہے۔ اور صبح پھر دوسری ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے، سحری کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ اور سحری جو ہے یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو اگرچہ جسمانی غذا کا ایک انتظام ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت برکت رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، فرمایا سحری کرو کیونکہ سحری میں اللہ تعالی نے برکت رکھی ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر تم سحری میں ایک گھونٹ بھی اگر پانی پی سکو تو ضرور پی لیا کرو، کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے، یعنی وہ الفاظ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید کے اندر آئے ہیں، وہ یہاں سحری کرنے والوں کے لیے آئے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اب یہ الفاظ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید کے اندر آئے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جی اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو درود بھیجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں اپنے بندوں پر، اور فرشتوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس بندے پر رحم نازل فرما، اس بندے کی مغفرت فرما۔
فرشتوں کی رحمت کی اور بھی کئی ایسے شریعت کے اندر، دین کے اندر اسباب موجود ہیں کہ وہ بہت سارے اعمال پر اللہ کے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک عمل کیا ہے؟ سحری کرنا ہے، حالانکہ وہ جسمانی خوراک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرشتے اللہ سے بندے کی رحمت اور مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ کھانا دیکھیں روزانہ انسان کھاتا ہے، ناشتہ روز کرتا ہے، لیکن یہ جو ناشتہ ہے، یہ جو کھانا ہے، یہ کھانا اسپیشل ہے، اور اس کے اندر ایک روح کیا موجود ہے کہ انسان نے اس کھانے کو کھاتے کھاتے ہاتھ روکنا ہے۔ ایک وقت آنا ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے مقرر کیا ہے کہ یہ فلاں وقت فلاں منٹ پر اور فلاں ٹائم پر کیلنڈر سامنے ہوتے ہیں، کان لگائے ہوتے ہیں کہ اعلان ہو جائے، اذان آ جائے، ٹائم ہو جائے تو پھر انسان اپنا ہاتھ روک لیتا۔ تو اس ہاتھ کا رکنا جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو یہی ادا پسند ہے۔ یہ ہاتھ کا رکنے کے پیچھے جو اصل میں تھیوری ہے، اصل میں فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس بندے نے ہاتھ روکا ہے، اللہ رب العزت کا حکم مان کر روکا۔ رات کو اس نے قرآن سنا، اپنے روح کی پرورش کی، اس کو خوراک مہیا کی، اب اس نے جسمانی خوراک کا انتظام کیا، اب سارا دن اس نے بھوکا پیاسا رہنا ہے، اور بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ اس نے تربیت اپنی کرنی ہے کہ انسان نے اپنے جسم کو آزاد کرنا ہے، یعنی جسم کو کھلانا پلانا، جسم کو جکڑنا ہے۔ جسم کو آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صبح سے لے کے طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک اپنی ساری کھانے پینے کی ایکٹیویٹیز کو ختم کر دینا ہے۔ گویا کہ آپ کے جسم میں کوئی ایسی طلب موجود نہیں ہوگی، یعنی طلب تو موجود ہوگی لیکن آپ کے ذہن میں ٹینشن نہیں ہوگی اس بات کی کہ میں نے چائے پینی تھی، میں نے پانی پینا تھا۔ اب دیکھیں 24 گھنٹے کے اندر انسان کی جو ایکٹیویٹیز ہے نا، اس میں یہ ایکٹیویٹی بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ صبح کا کھانا ہے، پھر ٹی ٹائم آ گیا ہے جی، پھر یہ لنچ بریک آ گئی ہے جی، پھر اس کے بعد عصرانہ ہے جی، پھر یہ ڈنر شروع ہو گیا ہے جی۔ 24 گھنٹے میں یہ ایکٹیویٹیز کھانے پینے کی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بندہ اسی کے اندر پھنس کے رہ جاتا ہے۔ اس کے سوچ اور فکر کے جو زاویے ہوتے ہیں وہ کھانے کی طرف مڑے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو آزاد کر دیتا ہے، اور آزاد کر کے وہ کہتا ہے کہ تم اب سوچو، اپنے بارے میں سوچو، اپنی آخرت کے بارے میں سوچو، اپنے معاملات کے بارے میں سوچو بچار کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں روزے کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی گئی ہیں ایسی کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو روزہ تمہارا خراب ہوگا، اور یہ کام کیا تو روزہ تمہارا بہتر ہو جائے گا۔ جیسے کہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، وَلَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، جو جھوٹی بات کو چھوڑتا نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کو چھوڑتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں، يَدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ وہ کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ اور ایک حدیث میں بہت سخت الفاظ ہیں، وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، کتنے ایسے روزے دار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو بھوک کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اسی طرح قیام کے بارے فرمایا، کم من قائم لیس له من قیام الا السحر، کتنے ایسے ہیں جو رات کو قیام کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ان کو تھکاوٹ کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ گویا اس سیام اور قیام جو ہے یہ انسان کی مکمل تربیت ہے۔ تو گویا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روحانی غذا کا بھی ایک شیڈول دیا ہے، اور جسمانی غذا کو شیڈول کیا ہے، ایسا شیڈول کیا ہے جس کو ہم فاسٹنگ کہتے ہیں۔ اور آج کل جدید ریسرچز آ رہی ہیں فاسٹنگ کے اوپر کہ فاسٹنگ جو ہے پتہ نہیں 90% بیماریوں کا علاج ہے۔ میں نے ابھی ایک ڈاکٹر کی بات ایک سنی تھی، وہ کہتا ہے 90% انسانی بیماریوں کا علاج فاسٹنگ کے اندر ہے۔ اور وہ ایک کینیڈا کا جو ایک نیوٹریشنسٹ ہے، ماہر خوراک، کیا ہے، جانسن فنگ اس کا نام ہے غالباً، اس نے سرچ کیا ہے باقاعدہ، اور غالباً نوبل انعام بھی کسی نے لیا ہے اس کے اوپر، کہ فاسٹنگ کو اس نے بیماریوں کے علاج کے طور پر ریکمینڈ کیا ہے۔ 16 گھنٹے کی فاسٹنگ، 48 گھنٹے کی فاسٹنگ، ایک ڈرائی فاسٹنگ وہ کہتے ہیں کہ 16 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور واٹر فاسٹنگ جس میں لیکوڈ انسان لے سکتا ہے، 48 گھنٹے فاسٹنگ کرے تو فلاں 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 بیماری جس میں شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، جوڑوں کا درد ہے، اور کینسر ہے، پتہ نہیں کتنی کتنی خوفناک بیماریاں ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس کا علاج اسی کے اندر ہے کہ انسان فاسٹنگ کرے۔ کیونکہ جب انسان فاسٹنگ کرتا ہے تو انسان کو جب بھوک لگتی ہے، اور اس پر سارے دنیا کے اطباء کا، ڈاکٹروں کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ شدید بھوک لگے تو انسان کھانا کھائے،
شدید بھوک نہ لگے تو انسان کو کھانا نہیں کھانا چاہیے. اس کو علاج بالفاقہ کہتے ہیں. یعنی ہمارے ایک حکیم صاحب ہیں، وہ کہا کرتے ہیں جب انسان فاقہ کرتا ہے نا، جب بھی بیمار ہو تو اس فاقے کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر وہ لفظ بولتے ہوتے ہیں ضرب عضب شروع ہو جاتا ہے. یعنی ایک ایسا ایکشن شروع ہوتا ہے جس سے آپریشن شروع ہو جاتا ہے پورے جسم کے سیلز کا. اور وہ جو سیلز ہوتے ہیں جو کینسر پیدا کرتے ہیں، انسانی جسم جو ہے اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے بھوک کی وجہ سے. یعنی بھوک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، بھوک کا لگنا بھی نعمت ہے. تو اس لیے یہ فاسٹنگ جو ہے طبی لحاظ سے بھی ایک بہت خیر کی چیز ہے. بہت سارے تجربے ہیں لوگوں کے، جب وہ رمضان آتا ہے روزہ رکھتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں جی میری شوگر ٹھیک ہو گئی ہے، کئی کہتا ہے جی میرا جوڑوں کا درد ٹھیک ہو گیا ہے، کئی کہتے ہیں میرے کمر کا درد ٹھیک ہو گیا ہے. یہ تجربات ہیں باقاعدہ لوگوں کے. تو اس لیے فاسٹنگ جو ہے یہ طبی لحاظ سے بھی بہت خیر کی چیز ہے. اور 1 مہینے کی فاسٹنگ، وہ جانسن فنگ جو ہے وہ کہتا ہے کہ 1 مہینہ سال میں لازمی ہے انسان کو صحت مند رہنے کے لیے کہ وہ فاسٹنگ کرے. اور پھر مہینے کے 3 روزے، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. 1 مہینے میں 3 روزے، یعنی 13 14 15 جیسے ایام بیس کے روزے ہیں، وہ اگرچہ نفل ہیں لیکن اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے. ایسے پیر اور جمعرات کا روزہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. تو یہ مہینے کے تقریباً 11 12 روزے تو یہ بن جاتے ہیں. انسان یہ اگر نفلی روزہ کو سال بھر میں رکھے تو پورا سال انسان کی فاسٹنگ کا جو شیڈول ہے جو شریعت میں دیتی ہے، جس میں ماہ رمضان کے 30 یا 29 روزوں کا فرض ہونا بھی شامل ہے، تو یہ انسانی جسم کے لیے اس کی اوور ہالنگ کے لیے بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا نہیں ہے. دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزوں کا مقصد بیان فرمایا وہ کیا کہا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ نہیں کہا تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ، تاکہ تم بیماروں سے نکل آؤ، کیونکہ وہ آٹومیٹک ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کہتا کہ تم صحت کے لیے روزے رکھو، تم بیماری کے لیے روزے رکھو، تو نیت کا فرق پڑ جانا تھا. انسان اپنے جسم کے لیے تو بہت کچھ کرتا ہے. جب انسان کو کہا جائے کہ تمہارا علاج اس چیز کے اندر ہے تو انسان اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے. لیکن خالص اللہ کی رضا کی خاطر انسان کوئی کام کرے، اصل یہ امتحان تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جب ایمان انسان لے آتا ہے تو پھر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ بندے کا خیر خواہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مشینری بنائی ہے تو اس کو پتہ ہے اس مشینری کی کیا ضروریات ہیں. اس نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، عبادات جتنی اللہ نے بتائی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ سارے عبادات جو ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسمانی اور روحانی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج رکھا ہے. جسمانی روحانی خوراک اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بندوبست کیا ہوا ہے. لہذا بات لمبی ہو رہی ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسان کو نیت یہ کرنی چاہیے کہ میں نے روزہ رکھنا اللہ کی رضا کی خاطر ہے، اور کس لیے؟ تاکہ میں متقی بن جاؤں، تاکہ میں پرہیزگار بن جاؤں. اصل میں پرہیز جو ہے، یہ پرہیز ایک جسمانی پرہیز ہوتی ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں. مجھے جی پرہیز ہے، جی کھانے سے پرہیز ہے، چاولوں سے پرہیز ہے، مجھے روٹی سے پرہیز ہے، مجھے گوشت سے پرہیز ہے، کہتے ہیں نا لوگ. اور کہتے بھی ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. یہ پرہیز کا جو فلسفہ ہے یہ تو ایک انسانی فلسفہ ہے، ہر انسان اس کو جانتا ہے پرہیز اچھی چیز ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس پرہیز کا ذکر کرتے ہیں وہ پرہیز دینی اور اسلامی پرہیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. روزہ رکھوا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پریکٹس کروا کے انسان کو یہ سمجھایا ہے، یعنی اس کے باقی فوائد تو اپنی جگہ پر ہیں، طبی فوائد، لیکن اس کے روحانی فوائد کیا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پریکٹس کرواتے ہیں صبح و شام. اب آپ اندازہ کریں، سحری کو برکت قرار دیا جیسے میں عرض کیا، افطاری کی فضیلتیں احادیث کے اندر موجود ہیں، اور افطاری میں جلدی کرنے کی فضیلت موجود ہے، سحری میں تاخیر کرنے کی فضیلت موجود ہے. اب دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد اگر انسان کو مشقت میں ڈالنا ہوتا اور مقصد تنگ کرنا ہوتا تو سحری جتنی پہلے کی جاتی فضیلت اس کی ہونی چاہیے تھی، افطاری اتنی تاخیر سے کی جاتی اس کی فضیلت ہونی چاہیے تھی. لیکن فضیلت کس چیز میں رکھی ہے؟ سحری کرنے میں فضیلت رکھی ہے. سحری کو جتنا تاخیر کے ساتھ آخری وقت تک کیا جائے اس کی فضیلت ہے،
اور افطاری کو جتنا جلدی سے مراد ہے جو ہی سورج غروب ہو انسان فوراً افطار کر لے، انتظار نہ کرے ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، جتنا دیر کرے گا اتنی اس کی فضیلت کم ہوتی جائے گی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے دین میں وہ میری اطاعت ہے، اصل چیز مشقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو مشقت میں ڈال کے خوش نہیں ہوتے کہ انسان کتنا تنگ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بات پہ راضی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ انسان نے اللہ کی اطاعت میں وہ کام کیا۔ اب اسی ماہ رمضان کے روزوں کا جہاں تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، یعنی روزے رکھوا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ساتھ رخصت بیان کرتا ہے، ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ فرمایا روزے سفر میں آ جائیں، بیماری میں آ جائیں تو بیماری اور سفر کی وجہ سے اور دیگر اسباب بھی ہیں، اس کی وجہ سے تم روزے ملتوی کر سکتے ہو، اس کی قضا دے لینا بعد میں، اور دائم المریض ہو تو فدیہ دے کے بھی وہ گزارا کر سکتا ہے۔ تو یہ رخصتیں اللہ تعالیٰ دینے کے بعد فرماتا ہے اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ ایک ذہن تمہارا بنانا چاہتا ہے کہ میں جب کہوں نا تم رک جاؤ، تم رک جایا کرو، میں جب کہوں چلو تم چل پڑا کرو۔ تمہاری یہ 29-30 دن کی یہی پریکٹس میں تمہیں کروا کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب میں نے تمہیں روکا تھا تمہارا ہاتھ رک گیا تھا، جب میں نے تمہیں کہا تھا اب تم افطاری کرو تو تمہارا ہاتھ چل پڑا تھا۔ اب پوری زندگی جو ہے تمہاری اسی طرح ہونی چاہیے۔ تو یہ پریکٹس ہے، یہ ایک مشق ہے انسان کی، کہ انسان کو پوری زندگی میں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں کہاں مجھے روکا۔ تو لہذا انسان کو رکنے کی عادت ڈالنی چاہیے، ایک تو یہ بات ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ جب انسان کے رکنے کی عادت پڑ جائے گی نا وہ تقویٰ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ قیام کے حوالے سے میں ایک بات، آخری تھوڑا وقت رہ گیا ہے، پھر قیام رمضان، اس کے حوالے سے بات تو کافی زیادہ ہے، لیکن مختصر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قیام میں اصل جو روح ہے اس قیام کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، لمبا قیام کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کو سننا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ رکعتوں کی گنتی اور 8 اور 20 کا جھگڑا ہمارے یہاں بہت معروف ہے۔ یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، شریعت نے اس کی تعداد مقرر نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 رکعتیں انسان رات کو پڑھتا جائے، جب تھک جائے تو ایک رکعت وتر پڑھ کے اس کو ساری کو طاق بنا لے، سیدھی سی بات ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جس قیام کو پسند کیا اور آپ کی جو عادت مبارکہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، 13 رکعت پڑھتے تھے، 9 رکعت بھی پڑھتے تھے، اور 7 رکعت تک کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رات کا تہجد ثابت ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں تراویح الگ نماز ہے اور تہجد الگ نماز ہے۔ تراویح اور تہجد الگ الگ نہیں ہے، یہ وہی تہجد ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونے کے طور پر صحابہ کو دیا، اور 3 راتیں قیام کیا، لمبی حدیث ہے، اب وقت نہیں اتنا بیان کرنے کی۔ بہرحال یہ وہی تہجد ہے عام دنوں کا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں اندر اس کا قیام کروایا، جس کو آج ہم تراویح کہتے ہیں۔ تراویح بھی لفظ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نہیں ہے، بعد میں پڑا۔ اللہ کے نبی کے زمانے اس کو قیام اللیل یا قیام رمضان کہا جاتا تھا۔ تو اس کی اصل روح کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جس نماز کے اندر لمبا قیام ہے، تلاوت ٹھہر ٹھہر کے کی جاتی ہے اور مزہ لے کے انسان سن سکتا ہے، بندے کو وہ قیام کرنا چاہیے۔ اور قیام با جماعت کی بھی اپنی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اور امام کے ساتھ فارغ ہوتا ہے اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے، یہ الگ فضیلت ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان قیام کرے، امام کے ساتھ کرے، با جماعت کرے، اگرچہ گھر میں بھی کر سکتا ہے اور مسجد میں بھی کر سکتا ہے، اکیلا بھی کر سکتا ہے، لیکن جو فضیلت کے اسپیکٹس ہیں وہ اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس ماہ کو خیر و برکت والا بنائے، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سے خزانے سمیٹنے والے بنیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جو سنا ہے سنایا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔